پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کے بارے میں ارادہ فرما لیتا ہے بہتری کا، خیر کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ سنیے حدیث، حضور نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ رب العزت جب کسی شخص کی بہتری کا ارادہ فرماتا ہے، استعملہ علی قضاء حوائج الناس، تو اللہ رب العزت اس کو اپنی مخلوق کی ضروریات کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ لوگوں کی امیدیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں، لوگ اس سے توقع کرتے ہیں۔ یہ اس چیز کو ہلکا مت جانیے، اس چیز کو ہلکا مت جانیے کہ جب لوگ آپ سے توقع وابستہ کریں، وہ توقعات کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ ہر طرح کی ہو سکتی ہیں۔ لوگوں کو آپ کی عقل اور دانش پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ خود فیصلہ کرنے کی بجائے آپ کو فون کرتے ہیں، جی ذرا بتا دیجیے، اس میں میری رہنمائی کر دیجیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا المستشار المؤتمن، کہ جس آدمی سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عقل اور دانش عطا فرمائی ہے، جو علم اور صلاحیت عطا فرمائی ہے، اسے بروئے کار لاتے ہوئے اللہ نے اس کی عقل اور دانش اور اس کی صلاحیت سے دوسروں کو وابستہ کر دیا ہے، امید پیدا کر دیا دوسروں کے لیے کہ میں فلاں سے پوچھتا ہوں، وہ میرے صحیح رہنمائی کرے گا۔ تو اس مشورے کو، یہ نیکی امانت ہے، اس کو ادا کیجیے، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ دوسروں کی حاجات انسان سے وابستہ ہونا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کو چن لیا ہے، اس لیے کہ لوگوں کی ضروریات اس سے وابستہ ہوگی ہیں، مشورے کی صورت میں، مدد کی صورت میں، سرپرستی کی صورت میں، نیکی کی دعوت کی صورت